بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بڑا جاندار، بڑا شاندار آپ بیان سن رہے تھے جنت کے بارے میں۔ اللہ کرے ہم سب جنت میں چلے جائیں، لیکن آج میں آپ کو کچھ اور ہی بتانا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب نے سورہ الحاقہ کا پہلا رکوع پڑھا ہے اور میں نے سورہ الحاقہ کا دوسرا رکوع پڑھا ہے۔ انہوں نے پہلے کا ترجمہ کیا ہے سورہ الحاقہ کے پہلے رکوع کا، اور میں نے انشاءاللہ دوسرے کا ترجمہ کرنا ہے۔ لو بھائی توجہ کرنا۔ آج کوئی بندہ 2-4 سال بیمار ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا بد قسمت ہے، کئی سال سے صاحب فراش ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مکان اپنا نہ بنا سکے، ساری زندگی کرایوں پہ رلتا رہے، لوگ کہتے ہیں بڑا بد نصیب ہے، بڑا ہی بد قسمت ہے،
کہ ساری زندگی اس کو اپنا مکان بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح جو بندہ الیکشن ہار جائے تو کہتے ہیں یار بڑا بد نصیب ہے، اس کے ساتھ بڑا بیڈ لک ہوا ہے کہ یہ نا الیکشن ہار گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ صحیح محنت کرے اور پھر وہ نمبر اچھے، پوزیشن اچھی نہ کر سکے، نہ لے سکے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا بد نصیب ہے، بڑا ہی اس کی قسمت خراب ہے۔ اور میرے بھائیوں، بات اصل یہ ہے کہ آج ہم اللہ پاک کے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اصل بدقسمت کون ہے، کیونکہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو رب العالمین نے اتاری ہے، اور جس کتاب کو لے کے آئے ہیں روح الامین، اور جس ذات پر یہ کتاب اتری ہے ان کا نام ہے رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا بھائی، اللہ پاک کے قرآن سے پوچھیں کہ بدقسمت کون ہے۔ دیکھیں بھائی، اگر بندہ قید میں چلے جائے، جیل میں کئی سال گزارے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بد نصیب ہے، بدقسمت ہے، تو اگر یہ بد نصیبی ہوتی جیل میں جانا، تو حضرت یوسف علیہ السلام تو کئی سال جیل میں رہے ہیں، اللہ نے ان کے نام کی قرآن میں سورت نازل فرمائی ہے، اس لیے جیل میں جانا بھی کوئی بدقسمتی نہیں ہے۔ اچھا، اولاد نہ ہو، لوگ کہتے ہیں بڑا بد نصیب ہے، اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، حضرت موسیٰ کی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کا تذکرہ قرآن مجید کے ہر سپارے میں ہی موجود ہے، پوری سورت حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بیمار ہو گیا ہے، صاحب فراش ہو گیا ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ اگر بھائی بیمار ہونا بد نصیبی ہوتی تو اللہ کا پیارا بندہ حضرت ایوب تو کئی سال بیمار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بڑی تعریفیں فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح کسی کو گھر نہ ملے، کرائے پہ ساری زندگی گزارے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا بد نصیب ہے، اپنا گھر بھی اس کے پاس نہیں ہے، ساری زندگی گھر نہیں بنا سکا، بڑا بدقسمت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مکان اپنا نہ ہونا بدقسمتی ہوتا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم ساری زندگی کرائے پہ رہے یا غاروں میں رہے، ان کا اپنا مکان تھا ہی نہیں۔ اگر یہ بدقسمتی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ کی امی کے نام کی قرآن میں پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیمار ہونا بھی کوئی بدقسمتی نہیں، بدقسمتی کی علامت نہیں۔ اسی طرح اپنا گھر نہ ہونا یہ بھی کوئی بدقسمتی کی علامت نہیں۔ اسی طرح جیل میں چلے جانا کئی سال تک یہ بھی کوئی بدقسمتی نہیں۔ اور اس کے بعد اولاد کا نہ ہونا اور بیمار ہو جانا یہ بھی بدقسمتی نہیں۔ پھر بدقسمتی کیا ہے؟ لو بھائی، اللہ پاک کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے 29واں سپارہ اور سورت کا نام سورہ الحاقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے ماہ جبینہ، او حسینہ دل نشینہ، اور صادق اور امینہ، جند جیے رحمت للعالمین۔ ان لوگوں کو بتلا دو، ان لوگوں کو سمجھا دو کہ بد نصیب وہ ہے
کہ کل قیامت والے دن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جہنم کا ٹکٹ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا دیا جائے گا۔ ٹیٹ کر اللہ اکبر۔ جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ چیخ مارے گا، جو چیخ مار کے وہ کہے گا، اللہ پاک نے قرآن میں اس کی چیخیں ذکر کی ہیں۔ اللہ کرے آپ کو اور مجھے اللہ پاک نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے، اور یہ نہیں کہ یکدم دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، نہ یہاں محنت کرنی ہوگی، جب محنت کریں گے تو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ چیخ مار کے کہے گا فیقولو یا لیتنی، وہ کہے گا ہائے کاش لم اوتا کتابیا، مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، یا ولم ادر ما حسابیا، کاش مجھے میرے حساب کے بارے میں پتہ ہی نہ ہوتا، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، میرا حساب کا کھاتا کھلتا ہی نہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ کھلتا؟ تو زندگی میں شرابیں پیتا رہا، تو بدکاریاں کرتا رہا، تو اعلانیہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اب کہہ رہا ہے کہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، تیرا حساب معلوم نہ ہوتا، نہ حساب تو سب ہوگا، زندگی کے ایک ایک پل کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری چیخ اور تیسری چیخ کیا مارے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میں مرا ہی رہتا، مجھے قبر سے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، ہائے کاش میں مرا ہی رہتا، میں دوبارہ اٹھتا ہی نہ، کیوں نہ اٹھتا، کیوں نہ اٹھتا؟ اللہ پاک نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَتَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ہی چیخ آئے گی، ایک ہی آواز آئے گی، سارے اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، کوئی قصہ نہیں سنا رہا، قرآن کی حقیقتیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارے اٹھ کے میری طرف بھاگیں گے، اللہ کی طرف بھاگیں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور نبی اور رسول سچ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد بالکل مٹی میں مٹی ہو کے اللہ پاک نے اس مٹی سے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ چیخ مار کے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما
اغنا عنی مالیا، چوتھی چیخ مارے گا ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کام نہیں آیا، میرا پیسہ میرے کام نہیں آیا، میرا بینک بیلنس میرے کام نہیں آیا۔ پھر وہ کہے گا میری کوٹھیاں میری دکانیں میرے کام نہیں آئیں، میرا پیسہ کہاں گیا؟ ویئر از مائی منی، میرا پیسہ کہاں ہے؟ میرا مال آج مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہلک عنی سلطانیہ، وہ کہے گا میرا عہدہ میرے سے گم ہو گیا، میرا عہدہ کہاں گیا؟ میرا سٹیٹس کہاں گیا؟ میری جاہ و وجاہت کہاں گئی؟ ہٹو بچو کے نعرے کہاں گئے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمیں دوائی پر تو یقین ہے، ہمیں ڈاکٹر پر تو یقین ہے، ہمیں سپٹران پر تو یقین ہے، لیکن رب کے قرآن پر یقین نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملتا۔ دوسری چیخ مارے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہائے کاش مجھے میرے حساب کے بارے میں پتہ نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس میں مرا ہی رہتا۔ ما اغنا عنی مالیا، دنیا میں میں نے حلال و حرام بلیک اینڈ وائٹ اتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا، ما اغنا اج میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اج میری حکومت میرا عہدہ میرے کسی کام نہیں آیا۔ یہ ابھی چیخیں مار رہا ہوگا کہ فرشتے قریب کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، اللہ کہیں گے خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ بڑے سنگلوں کے اندر باندھ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ کیا سمجھتے ہو کہ ایک بندہ صبح 5 بجے اٹھتا ہے، وضو کر کے مصلی بچھا لیتا ہے اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک بندہ صبح 11 بجے سویا ہوا اٹھتا ہے، نماز کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو فجر کی نماز کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھنی ہے، ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا مجھے بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا اور ایک روز صبح 10 بجے اٹھنے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو میرا فرما بردار ہے اور جو میرا نافرمان ہے، لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور شروع میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو گناہ کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ گناہ کرنے والوں کو بھی میں ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے برابر کر دوں گا، سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہے؟ کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ ایک
گناہ کرنے والا ہے ایک نیکیاں کرنے والا ہے۔ مالک نے قرآن میں ایسے وضاحت کر کے کھول کھول کے بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اندھا اور سجاکھا برابر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر نہیں ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی موت اور زندگی برابر نہیں ہے۔ نمازی کی موت اور ہے، شرابی کی موت اور ہے، زانی کی موت اور ہے، نمازی کی موت اور ہے، فلمیں دیکھنے والے کی موت اور ہے، اور تہجد پڑھنے والے کی موت اور ہے، گانے سننے والے کی موت اور ہے، قرآن سننے والے کی موت اور ہے، اللہ سود کھانے والے کی موت اور ہے، حلال کھانے والے کی موت اور ہے۔ ہاں یہ مت سمجھنا کہ جو 5 وقت کے نماز پڑھے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور ایک اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرے، کیا یہ سارے اللہ پاک سب کو جنت میں بھیج دے گا؟ یہ سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ، اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ لو بھائی 30واں سپارہ میرے سامنے ہے، سورت کا نام سورہ والشمس وضحاها، یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی اور اس کے چڑھنے کی، والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے دن کی اور جو اس کو میں نے بنایا ہے، والارض وما طحاها، اور مجھے قسم ہے زمین کی جو میں نے اس کو بچھایا ہے۔ 8 قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے، 8 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، کامیاب صرف وہ ہوگا جو میری اور میرے نبی کی مان کے چلے گا، جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا، بس وہ کامیاب ہوگا۔ 8 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنی خواہش کی زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کی نہ زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی، اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ، وہ خسارہ پائے گا، وہ گھاٹا پائے گا۔ یہ مت سمجھو یہ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے سب نے حضور کے پیچھے جنت میں چلے جانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک طرف میرے فرما بردار ہیں اور دوسری طرف میرے نافرمان ہیں۔
میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے نافرمانوں کے بارے میں جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال، جس کا جہنم کا ٹکٹ اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہائے کاش مجھے میرے اپنے حساب کا پتہ نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس میں مر ہی رہتا، میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، دنیا کا مال اج میرے کسی کم نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا غلبہ اور میرا عہدہ اور میرا سٹیٹس بھی میرے کام نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ میں ایک سکول گیا، میں نے وہاں کلاس میں دیکھا بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچے نے کان پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے استاد سے پوچھا یہ باقی سارے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اس کو کان کیوں پکڑائے ہوئے ہیں؟ ٹیچر صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب دیکھیں نا، 1 مہینہ ہو گیا میں اس کو کہتا ہوں کہ نیٹ کپڑے، نیٹ وردی پہن کے آیا کر، گندے کپڑے ہر روز پہن کے آتا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہوم ورک کر کے آیا کر، یہ ہوم ورک کر کے بھی نہیں آتا۔ مہینہ ہو گیا اس کو کہتا ہوں وقت پر سکول آیا کر، یہ وقت پر سکول بھی نہیں آتا۔ اب حافظ صاحب میں اس کو کان نہ پکڑاؤں تو پھر کیا کروں؟ میں نے بھی اللہ پاک سے پوچھا یا الہ العالمین، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، جو چیخیں مار رہے ہیں، جن کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا لو بھائی، میں نے اصل میں تو دعا کرنی ہے نا، لیکن بس یہ آیات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر اتر جائیں۔ اللہ رب العالمین سے میں نے پوچھا یا اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ان کا پہلا قصور یہ ہے کہ یہ میری نہیں مانتے تھے، ایس ایچ او کو تو مانتے تھے، ایم پی اے کو تو مانتے تھے، ایم این اے کو تو مانتے تھے، میرا مؤذن ہر روز 5 مرتبہ ان کو بلاتا تھا لیکن یہ مسجد میں قدم نہیں رکھتے تھے، میرا مؤذن ہفتے میں 35 مرتبہ ان کو آواز دیتا تھا لیکن ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا تھا، مہینے میں 150 مرتبہ میرا مؤذن آواز دے دے کے کہتا تھا آ جاؤ آ جاؤ، لیکن یہ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، بہانے بڑے کرتے ہیں بے نماز، پہلے بڑے بڑے بہانے ہیں۔ پہلا بہانہ کیا جاتا ہے کہ کیا کریں قاری صاحب، دل تو کرتا ہے 5 نمازیں پڑھیں لیکن میں ایسی جگہ پر ملازم ہوں کہ جو مالک سختی کرتا ہے اور اتنی سختی کرتا ہے کہ نماز پڑھنے نہیں دیتا، حافظ جی میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہانہ جب اللہ کے سامنے کریں گے بے نماز تو اللہ پاک حضرت جبریل کو کہیں گے میرے بندے یوسف کو لے کے آ،
میرے بندے یوسف کو لے کے آ. جبریل حضرت یوسف کو لے کے آئیں گے. اللہ فرمائیں گے یوسف بتا تو کتنی دیر جیل میں رہا؟ یا اللہ بڑی دیر جیل میں رہا. تیرے جیل کے قید کے جو مالک تھے وہ کیسے تھے؟ یا اللہ بڑے سخت تھے، کوڑے مارتے تھے اور بہت اذیتیں دیتے تھے. اللہ فرمائیں گے یوسف بتا تو نے ایک بھی میری عبادت لیٹ کی ہے؟ یا اللہ 9 سال جیل میں رہا ہوں، ایک بھی عبادت لیٹ نہیں کی ہے. اللہ جبریل سے فرمائیں گے یوسف کو جنت میں بھیج دو اور اس بے بہانہ خور بے نمازی کو جہنم کے اندر دھکیل دو. بہانے کیا ہے؟ فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہے، بس کیا کریں، مصروفیت بڑی ہے، کاروبار ہے بڑا وسیع، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں لگتا، بہت کام ہوتے ہیں. اللہ حضرت جبریل کو کہیں گے، اللہ فرمائیں گے جبریل حضرت سلیمان کو لے کے آ. کس کو لے کے آ؟ حضرت سلیمان کو لے کے آ. حضرت سلیمان کو لایا جائے گا. اللہ پاک اس بہانے خور کے ساتھ حضرت سلیمان کو کھڑا کریں گے اور اللہ پوچھیں گے سلیمان تیری حکومت کتنی تھی؟ یا اللہ پورے کرۂ ارض پر میری حکومت تھی. مصروفیت کتنی تھی؟ یا اللہ بہت زیادہ مصروفیت تھی. اللہ پاک فرمائیں گے بتا تو نے کبھی کوئی نماز لیٹ کی ہے؟ اتنی مصروفیت، پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کی حکومت کس کے پاس؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پوری دنیا کی حکومت. اور لیکن ایک دن بھی نماز لیٹ نہیں کی. سورہ صاد اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ عرض علیہ بالعشی، جب حضرت سلیمان کے سامنے شام کے وقت عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے وقت. اللہ پاک فرماتے ہیں فقال، سلیمان پیغمبر کہنے لگے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، میں گھوڑوں کے ساتھ مشغول ہو گیا ہوں، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، اب حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا ہے. اب کیا کہتے ہیں ردوہا علیہ فتفک مسحم بالسوق والاعناق. اللہ فرماتے ہیں وہ گھوڑے، عمدہ گھوڑے، حضرت سلیمان کے پسندیدہ ترین گھوڑے، لیکن نماز ضائع ہوئی. حضرت سلیمان نے تلوار لے کے سارے گھوڑے قتل کر دیے کہ میری نماز لیٹ کیوں ہوئی ہے، ان کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہوئی ہے. اللہ اکبر. بھائی کاروبار میں بڑے مصروف ہیں، فیکٹری ہے، دکان ہے، کیا کرے، نماز کا ٹائم نہیں لگتا. اللہ کہیں گے سلیمان کو جنت میں بھیج دو اور اس بہانے خور تاجر کو جہنم کے اندر پھینکو. کیوں یہ بہانے کر. پھر ایک اور آ گیا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میں بڑا غریب تھا، میں کرایہ دار تھا، کرائے پہ رہتا تھا، میرا کرائے کا مکان تھا، میرے بچے اسکول پڑھتے تھے، بجلی کے بل بہت زیادہ آتے تھے، غربت بہت زیادہ تھی. یا اللہ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی، نماز پڑھنے کی، بچے پالنے کی فکر لگی رہتی تھی، بل ادا کرنے کی فکر لگی رہتی تھی. اللہ اکبر. اللہ پاک حضرت جبریل سے کہیں گے عیسیٰ ابن مریم کو لے کے آؤ. کس کو لے کے آؤ؟ عیسیٰ ابن مریم کو لے کے آؤ. حضرت عیسیٰ کو لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے عیسیٰ بتا تیرا اپنا گھر تھا؟ نہیں یا اللہ. بچے تھے؟ جی نہیں یا اللہ. اللہ پوچھیں گے تیرا اپنا کوئی کاروبار تھا؟ یا اللہ کچھ نہیں. ساری زندگی غربت میں گزار دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ساری زندگی، لیکن ایک دن بھی نماز لیٹ نہیں کی، ایک دن بھی. اس لیے غربت کے بہانے اور فقر کے اور غربت کے بہانے لگا کے نماز چھوڑنے والوں، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دہ ہونا ہے. اس لیے
اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کہیں گے عیسیٰ تو جنت میں چلا جا، اور یہ بہانے خور غریب جو ہے نا اس کو دھکے مار کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں ہی نا جب 2 دن کے تھے نا تب بھی پتہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں۔ کب تک نماز پڑھتے رہنا ہے؟ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہنا ہے۔ بولے کیا کرتے رہنا ہے؟ ہاں یہ تو حضرت عیسیٰ ہے نا، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی اس وقت تک نماز پڑھتے رہنا جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے میرے نبی نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیتے رہنا اور خود بھی نماز پڑھتے رہنا، خود بھی نماز پڑھتے رہنا۔ لا نسألک رزقا، ہم نے سب سے پہلا سوال نماز کا کرنا ہے، پیسوں کا۔ ہم تو ایسے دنیا کما رہے ہیں نا کہ جس طرح نا قیامت والے دن اللہ نے سب تو پہلا جانے یہی پوچھنا ہے کہ اے دس بھائی کتنے پیسے کما کے لے آئے ہیں، یہ بتا کتنے گھر بنا کے آیا ہے، بتا کتنا بینک بیلنس بنا کے آیا ہے۔ یہ نہیں پوچھنا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے کی اور رب کی ملاقات ہوگی، آمنا سامنا ہوگا۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ او انسان تو اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ جو میرا اور آپ کا سانس آ رہا ہے، یہ جو زندگی لیل و نہار گزر رہی ہے، دن بدن روز بروز زندگی آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں تو ایسے کہا کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں 40 سال نہیں ہوئی، تیری عمر سے 40 سال کم ہو گئے ہیں۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کر میرے محترم بھائیو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو اللہ سب سے پہلا سوال کرے گا، میں نے تجھے 50 سال 60 سال زندگی دی تھی، اس کا نمازوں کا اتنا پیریڈ بنتا ہے، اتنی تعداد بنتی ہے، بول کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے؟ پہلا پیپر نماز کا، پہلا پیپر نماز کا۔ اللہ آپ کو اور مجھے نمازی بنا دے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ پاک نمازی بنا دے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کو جس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے یہ اللہ کی نہیں مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ موبائل کا اس کو سب پتہ تھا، موبائل کے بارے میں، واٹس ایپ کو بھی جانتا ہے، واٹس ایپ کو بھی جانتا ہے، ٹک ٹاک کو بھی جانتا ہے، فیس بک کو بھی جانتا ہے، ہر فنکشن یہ جانتا ہے۔ لیکن اگر اس کا باپ فوت ہو جائے، اس کو کہو آج جنازہ پڑھا، جنازہ کہتا مجھے نہیں آتا، جنازہ مجھے نہیں آتا۔ اس کو کہو اٹھ نماز کا ترجمہ سنا، نماز کا ترجمہ نہیں سنا سکتا۔ اس کو یہ تو اتنا گیا گزرا ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے یہ اتنا نہیں کر سکتا کہ اپنے بچے کے کان میں اذان کہہ لے، اذان کہلانے کے لیے بھی مسجد کی طرف بھاگتا ہے۔ مولوی صاحب آئیو میرے منڈے دے کان وچ اذان کو، تینوں تے اذان کہن تک تو اتنا دین سے نابلد ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ موبائل کا سب پتہ ہے،
اور دین کا جنازہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور پھر اب کیا کہتے ہیں شرم آتی ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ، مجھے تو اس بندے پر حیرانگی ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، اس کی داڑھی میں اس کے سر میں سفید آ گئے ہیں، لیکن اس کو حیا نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اس کو حیا نہیں آتی کہ وہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا پہلا قصور یہ ہے کہ میری نہیں مانتا تھا۔ مزے کرو بھائی، مزے کرو، او جامعہ نظیریہ میں آنے والوں، 27ویں کی رات کی خیر و برکات کو حاصل کرنے کے لیے آنے والوں، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جس کا سپیکر میں اعلان ہوا ہے یہ تو وہی مرا ہے، یہ جس کو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں یہ تو وہی مرا ہے، میں نے کون سا مرنا ہے؟ نہیں بھائی، وہ جو اعلان ہو رہا ہے نا، اعلان سپیکر میں آپ کے جو کانوں میں اعلان پڑ رہا ہے نا، اعلان وہ پتہ کس لیے پڑ رہا ہے؟ وہ اس لیے پڑ رہا ہے کہ آج اس کا اعلان ہو رہا ہے، بولتے نہیں، کل تیرا بھی ہونا ہے، کل تیرا بھی اعلان ہونا ہے۔ اور بھائی اس جامعہ نظیریہ میں پہلے قاری عبدالسلام صاحب کا اعلان ہوا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک دن آنا ہے میرا بھی اعلان ہونا ہے، ہر ایک کا اعلان ہونا ہے، ہر ایک کا اعلان ہونا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نا بڑے حیا اور شرم والے تھے، دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کے تالا لگا کے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو سلام پھیرا، پیچھے ایک بندہ کھڑا تھا، پیچھے ایک بندہ کھڑا، حضرت سلیمان حیران ہو گئے، حضرت داؤد حیران ہو گئے۔ حضرت داؤد کہتے ہیں تم کہاں سے آ گئے ہو؟ کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، تو اندر کیسے آ گیا؟ کہتا ہے حضرت جی میں وہ ہوں جو دروازے کھلنے کا انتظار نہیں کرتا، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے یہ میرا نبی ہے، پہلے اس سے اجازت طلب کر لینا، پہلے اس سے اجازت طلب کر لینا۔ حضرت داؤد کا رنگ اڑ گیا، ابھی کوئی آ کے مجھے کہے کہ میں ملک الموت ہوں، میں تیری جان قبضے کرنے آیا ہوں، رنگ تو اڑ جاتا ہے نا، رنگ اڑ گیا حضرت داؤد کا۔ حضرت داؤد اور تو کوئی بات نہیں، پتہ کیا کہتے ہیں، یار آنے سے پہلے کوئی پیغام ہی بھیج دینا تھا، کوئی SMS ہی کر دینا تھا، کوئی آنے سے پہلے میسج ہی کر دینا تھا۔ تو ملک الموت پتہ کیا کہتے ہیں، کہتا ہے حضرت جی یہ بتاؤ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ فوت ہو گئے۔ آپ کی پھپھو کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی فوت ہو گئی ہیں۔ ماموں کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی فوت ہوئے ہیں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا تھا۔ فرمانے لگے یہ سارے پیغام ہی تھی تیرے لیے، یہ کیا تھے؟ پیغام تھے کہ آج ان کی باری ہے، کل تیری بھی باری آنے والی ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، چین کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی بچھاڑے موت نے، سر بکف قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ چند روزہ زندگی کی ہے بہار، زندگائش میں نہ غافل ہوشیار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور میری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ یہ شعر ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، روح رگ رگ سے ایک دن نکلنی ہے ضرور، میت ایک دن قبر میں اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا جرم یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ یہ میری نہیں مانتا تھا، میرے محبوب کی نہیں مانتا تھا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، میرے مالکہ تو چھوڑ دینا، تو معاف کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں صرف میرا معاملہ ہوتا تو میں ضرور معاف کر دیتا، لیکن اس کی حقوق العباد میں بھی بہت ساری خطائیں ہیں، یہ تو بہت سارے بندوں کے حق کھا کے آیا ہوا ہے،
جب تک وہ معاف نہ کرے، نہیں سمجھ آ رہی، جب تک وہ معاف نہ کرے جن کے حق کھا کے آیا ہے، جن کو دھوکے دے کے آیا ہے، جن کو ملاوٹیں کر کے آیا ہے، جن کے ساتھ بددیانتیاں کر کے آیا ہے، جن کو تھپڑ مار کے آیا ہے، جن کو گالیاں دے کے آیا ہے، جن کا نجائز مال کھا کے آیا ہے، جن کے پلاٹ قبضہ کر کے آیا ہے، جن پر ظلم و زیادتیاں کر کے آیا ہے، جب تک وہ معاف نہ کرے میں کیسے معاف کر دوں؟ یا اللہ یہ کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کے کھانے پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ خود تو روز روسٹ بروسٹ کھاتا ہے، کبھی چرگے مرغے کھاتا ہے، کبھی تکے اور کباب کھاتا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ میرے محلے میں ایک غریب ہے، ایک آٹے کا تھیلا ہی اس کے گھر میں پہنچا دوں۔ اس کی اپنی الماری میں 20 سوٹ لٹکائے ہوئے ہیں، کبھی اس نے یہ دل میں نہیں سوچا کہ 2 سوٹ میں کسی غریب کو لے کر دے دوں۔ خود 1.5 لاکھ کا موبائل اپنی جیب میں ڈال کے پھر رہا ہے، کبھی اس کے دل و دماغ میں سوچ نہیں آئی کہ کوئی 50,000 روپیہ لگا کے کسی غریب کو میں ٹھیلا لگا کے دے دوں، ایک ریڑھی لگا کے دے دوں، اس کا کاروبار کروا دوں۔ یہ آپ تو کھاتا تھا لیکن غریبوں اور مسکینوں کا دھیان نہیں کرتا تھا، مسکین کے کھانے پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ مالک کائنات نے قرآن میں کھانا کھلانے کو بہت زیادہ عظمت والا بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اکبر، توجہ کرو، جو میری جیب میں پیسے ہیں، جو آپ کی جیب میں پیسے ہیں، جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، یا جو آپ کی دکان ہے، یا جو آپ کا مکان ہے، یا جو آپ کا کاروبار ہے، یہ آپ ماں کے پیٹ سے ساتھ لے کے نہیں آئے، یہ ماں کے پیٹ سے ساتھ لے کے نہیں آئے۔ آپ دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ سب کچھ عطا کر دیا، یہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، آپ مانے یا نہ مانے دیا ہوا اسی کا ہے۔ اگر وہ کہے کہ ظہیر الدین بابر تیری جیب میں جو 10,000 روپیہ ہے یہ مجھے دے دے، وہ حق رکھتا ہے نا، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کیوں دیا ہے ہی اس کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ ہی یہ ہے، انا للہ ہم اللہ کے ہیں، انا للہ کا کیا معنی ہے؟ ہم اللہ کے ہیں۔ انا للہ کا کیا معنی ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، یہی معنی ہے نا بھائی۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو ویلتھ دی ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ کہے 10,000 کا 10,000 مجھے دے دے، اللہ حق رکھتا ہے۔ اللہ 10,000 نہیں مانگتا، اللہ 10,000 نہیں، اللہ لاکھ ہے نا تو لاکھ نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کہتا ہے اس لاکھ میں سے نا صرف 2,500 2500 تو میری راہ میں خرچ کر دے، غرباء و مساکین پر، رشتہ داروں پر تو یہ خرچ کر دے، باقی 97,500 تیرا پاک ہو جائے گا۔ اگر یہ تو نہیں دے گا تو تیرا سارا لاکھ کا لاکھ ہی ناپاک ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کرے کل قیامت والے دن ہماری قسمت اچھی ہو جائے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں جہنم کا ٹکٹ پکڑایا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یا
لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میں مر ہی رہتا اور میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، اتنا بینک بیلنس بنایا، یہ میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ میرا سٹیٹس کہاں گیا، وہ میرے کام نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائیں گے او میرے فرشتوں، اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم کا ٹکٹ ہے، تم دیکھتے کیا ہو، خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ سنگلوں کے اندر، زنجیروں کے اندر اس کو باندھ کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، پہلا قصور یہ ہے کہ یہ میری نہیں مانتا تھا، اپنی من چاہی زندگی گزارتا تھا، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نہیں پڑھی۔ اللہ کی نماز تو وہ ہے کہ جب اللہ کا منادی کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہر کام چھوڑ دے اور وضو کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی کی زندگی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک تو یہ میری نہیں مانتا تھا، دوسرا میں نے اس کو پیسے دیے ہوئے تھے، ان پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا، میری راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، غرباء و مساکین کا دھیان نہیں کرتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے کل قیامت کی رسوائی سے بچائے۔ اللہ پاک اس دن نامہ اعمال ہمارا دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور اللہ پاک اس دن کی بدقسمتی سے بچائے۔ وآخر دعوانا